अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सईद खान नियाज़ी। दोस्तों आज की वीडियो में हम माजी की एक अदाकारा नगमा बेगम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि नगमा बेगम कब पैदा हुई, उनके फ़िल्मी कैरियर के ऊपर एक नज़र दौड़ाएंगे, फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कि कितनी शादियां की, क्या कुछ होता रहा उनके साथ, और ज़िंदगी के नशे व फराज के बाद आज हम ये भी बताएंगे कि वो किस हालत में किस दौराए से गुज़र रही हैं, और फिर कुछ गिले हैं कुछ शिकवे हैं पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री से। और ये सारी की सारी आज मालूमात आपके साथ, आज एक अफसरदा किस्म की वीडियो आपके साथ हर चीज़ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब बाकायदा शुरू करते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े लेजेंड, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स गुजरे, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत से, अपने काम की क्वालिटी से पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को ना सिर्फ चलाया बल्कि उनके दौर में पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का नाम था, और पाकिस्तान की अक्सर फ़िल्मों को हमारा पड़ोसी मुल्क जो था वो कॉपी किया करता था। लेकिन अफसोस आज उस इंडस्ट्री को ताले लगे हुए हैं, और उस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो फ़नकार हैं वो बड़े मुश्किल मराहिल से, एक बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। उन्हीं फ़नकारों में से हम आज पाकिस्तान की मारूफ लेजेंड अदाकारा नगमा बेगम के बारे में बताएंगे कि नगमा बेगम आज किस अज़ियत से गुज़र रही हैं। तो दोस्तों नगमा बेगम 1945 में पैदा हुई, फिर इन्होंने अपने फ़िल्मी कैरियर का आगाज़ 1960 में बनने वाली फ़िल्म रानी बेगम से किया दोस्तों। और नगमा बेगम ने 1960 से लेकर 2018 तक तकरीबन 350 फ़िल्मों में काम किया और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। कुछ पीटीवी के ड्रामों में भी काम किया। और नगमा बेगम ने 2 शादियां की थी। पहली शादी जो थी नगमा बेगम की मशहूर मारूफ प्रोड्यूसर कैमरामैन अकबर ईरानी से हुई, जो कि कुछ अरसा बाद इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई थी। फिर नगमा बेगम ने अगली शादी जो थी वो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार हबीबुर रहमान से की, लेकिन वो शादी भी कामयाब ना हो सकी। उसकी दोस्तों एक वजूहात ये थी कि ये शादी कामयाब क्यों ना हो सकी, क्योंकि अदाकार हबीब ने नगमा बेगम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि नगमा बेगम जो हैं वो अपने मैके रहना चाहती हैं, वो मुझे भी अपने ससुराल लेकर जाना चाहती हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था। इसलिए फिर मेरी और नगमा बेगम की क्या हो गई जी, अलहदगी हो गई। नगमा बेगम अपना सारा सामान, अपनी सारी चीज़ें उठाकर अपने मेके चली आईं, और मैं अपने ससुराल में रहना नहीं चाहता था। फिर नगमा बेगम ने नवाए वक्त के ऊपर आकर एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने ये कहा कि ये बातें अदाकार हबीब के इल्ज़ामात गलत हैं। अदाकार हबीब किसी और औरत के इश्क में मुब्तला हो गए थे, जिनसे उन्होंने शादी भी कर ली थी, और अपनी दूसरी बीवी की खातिर नगमा बेगम ने कहा कि उन्होंने मुझे क्या दे दी थी, तलाक दे दी थी, और जो कि सच ही था। दोस्तों पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में अब अदाकारा नगमा बेगम का जो ज़वाल आया था वो 1974 के बाद, यानी कि 1960 से लेकर 1974 तक नगमा बेगम ने पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक धाक बिठा के रखी हुई थी। लेकिन बाद में बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन बाद में 1974 के बाद उनके ऊपर ज़वाल आना शुरू हो गया था, और फ़िल्म इंडस्ट्री में उनको काम मिलना क्या हो गया था, बंद हो गया था। अब दोस्तों अगर पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का जायज़ा लें तो जब से VCR आया, मतलब 1945 से लेकर 1988 तक पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री का बेहतरीन दौर रहा है। लेकिन जब से 1980 में VCR आया तो VCR के आने के साथ इंडियन फ़िल्मों की प्रमोशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो VCR कैसेट के ऊपर फिल्में जो सेल हो रही थी मार्केट में वो इंडियंस थी,
جن کی وجہ سے لوگوں نے سینموں کا رخ کرنا بند کر دیا, گھروں میں بس وی سی آر لگا کر انڈین فلمیں دیکھنی شروع کر دیں, جس کی وجہ سے یہ خاطر خواہ پاکستانی فلمیں جو تھیں وہ بزنس نہیں کر رہی تھیں. حالانکہ سلطان رائی صاحب نے اپنی ایکٹنگ کے بلبوتے کے اوپر, اپنے شب و روز کی محنت کے اوپر پاکستانی فلم انڈسٹری کو 27 سال تک چلایا, لیکن سلطان رائی صاحب کی موت کے بعد بھی پاکستانی فلم انڈسٹری کی رہی سے کسر بھی کیا ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. تو انڈین فلموں کی وی سی آر کے اوپر بھرمار کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ انڈینز کے فین ہونے رہے تھے. ایک بڑی وجہ وی سی آر بھی ہے. اب دوستو, ماضی کی اداکارہ نغمہ بیگم اب جو ہیں ایک, یعنی کہ ان کو آہستہ آہستہ کام نہ ملا, بس ایک سمجھیں کہ سائیڈ اداکارہ کے طور پر وہ اس فلم انڈسٹری کے ساتھ جڑی رہی, ڈرامہ انڈسٹری کے ساتھ جڑی رہی, اور 2018 کے بعد انہوں نے بالکل کام کرنا بند کر دیا. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ حالیہ نغمہ بیگم ایک دردانہ رحمان کے انٹرویو میں بھی آئی ہیں, جو کہ بستر پر پڑی ہیں, اور اس انٹرویو میں ان کی حالت دیکھ کر حقیقت بات ہے ہمیں بھی خون کے آنسو رونا آ رہا ہے, کیونکہ ان کی حالت جو ہے وہ کافی خراب تھی. اب تو قدرے بہتر ہے, کیونکہ نغمہ بیگم نے کہا ہے کہ ان کو ایک ایسا مرض تھا کہ ان کا پیٹ بالکل پھول جایا کرتا تھا اور خاصی تکلیف شروع ہو جاتی تھی, جس کی وجہ سے نغمہ بیگم جہاں بھی بیٹھی ہوتی, کسی تقریب میں بیٹھی ہوتی یا کہیں پر بھی گئی ہوتی, وہ پھر وہاں پر بیٹھ نہیں سکتی تھی. ٹھیک ہے, اور حال ہی میں ان کا آپریشن ہوا ہے. تو نغمہ بیگم کہتی تھیں, آپریشن بھی بڑی مشکل سے انہوں نے کرایا, وہ کہتی تھی کہ جب تک میں اپنی بیٹی سے مل نہیں رہتی میں آپریشن نہیں کرواؤں گی. بہت ضد کر رہی تھی, حالت ان کی خراب تھی, اور کہتی ہیں کہ جب میں گھر سے گئی تھی نا ہاسپٹل کی طرف, تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ اب میں نے واپس نہیں آنا, لیکن اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی دی. تو اداکار حبیب اور نغمہ بیگم کی جب شادی ہوئی تھی تو ان سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی, جس کا نام تھا زرینہ. زرینہ آج بھی زندہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, وہ ویل چیئر کے اوپر ہے, بچے ان کے چھوٹے ہیں. تو نغمہ بیگم جو تھیں وہ اپنی بیٹی زرینہ سے 6 سال نہیں مل سکیں, اور جب ان کی تکلیف بڑی, جب ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی سے کم از کم ایک بار مل لوں, ان سے باتیں کر لوں. تو ڈاکٹروں کے پاس بھی انہوں نے یہی کہا, جب ان کا آپریشن ہونے والا تھا, تو کہ انہوں نے کہا کہ جب تک میں اپنی بیٹی سے نہیں مل لیتی میں تب تک اپنا آپریشن نہیں کرواؤں گی. لیکن بڑی تگ و دو کے بعد ان کا آپریشن ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی دے دی. اب بھی وہ اپنے ایک, جس انٹرویو میں آپ دردانہ رحمان کے انٹرویو میں دیکھیں تو ایک خستہ حال گھر میں رہے, وہ خستہ حال ایک مکان نظر آ رہا ہے جہاں پر وہ بستر کے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور نغمہ بیگم نے ہمیشہ سے ہی خیراتیں بڑی کی ہیں. انہوں نے غریبوں میں بہت کچھ بانٹا ہے, انہوں نے غریبوں کو بہت کچھ دیا, کپڑے بانٹے, کھانا دیا. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, ان کو صحت دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اداکارہ نغمہ بیگم کو سن 2000 میں نگار ایوارڈ بھی ملا, صدارتی ایوارڈ بھی ملا, اور آج وہ بالکل بے یار و مددگار پڑی اپنے گھر میں. بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑے دکھ کی بات ہے, ان کی بیٹی جو ہیں ان کا وہ بھی بے آسرا ہیں. ان کا نغمہ بیگم کے علاوہ کوئی سہارا نہیں, نغمہ بیگم کا ان کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. حالانکہ ان کی بیٹی جو ہے زرینہ, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. تو بہت افسوس ہوتا ہے. اب حکومت پاکستان سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ایسے فنکار جنہوں نے اب فلم انڈسٹری کو, ڈرامہ انڈسٹری کو, شوبز انڈسٹری کو اپنی زندگی دی, اور اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کے بلبوتے کے اوپر نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا, اب وہ اس حال میں ہیں, تو کم از کم حکومت کو چاہیے کہ ان کا کوئی کم از کم منتھلی لگا دیں, ان کو کوئی مہینہ مقرر کر دیں, تاکہ ان لوگوں کا عزت دار طریقے سے, ایسے فنکاروں کا کم از کم عزت سے گزر بسر ہو سکے, ان کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. اب نغمہ بیگم بڑا خوددار عورت ہیں, وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی, لیکن کچھ لوگوں کی مجبوریاں, کچھ لوگوں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ایسے لیجنڈ فنکار جن سے ہماری یادیں وابستہ ہیں, جو ہمارے پاکستان کی پہچان بنے جو لوگ, اور ان کے کم از کم کچھ نہ کچھ
حصہ حکومت کو بھی چاہیے کہ کریں. اور جو فلم انڈسٹری ہے, جو انڈسٹری ہے, شوبز انڈسٹری, اب یہ تو رہے تو بس نام کی انڈسٹری گئی ہے, اس کا بھی حق بنتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے عروج پر ہوتے ہیں, ان کو آپ لوگ کام دیتے ہیں, جب ان لوگوں کو انڈسٹری کی ضرورت ہوتی ہے, انڈسٹری ان کے لیے کچھ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. نغمہ بیگم نے ایک اور شکوہ کیا ہے, گلہ کیا ہے, شکوہ کیا ہے انڈسٹری سے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہمارا دور تھا تو ہم لوگ گھل مل کر کئی روز شوٹنگیں کیا کرتے تھے, اور ہم ایک فیملی کی صورت میں ہوتے تھے, ایک بھائیوں والا بہنوں والا پیار ہوا کرتا تھا. لیکن آج کل کے اس دور میں انڈسٹری میں ایسی چیزوں کا فقدان ہے. ہر بندہ اپنے پیچھے ہی لگا ہوا ہے, اس کو کسی دوسرے کی فکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر بندہ اپنے بارے میں سوچتا ہے. تو یہ ایک دکھ بیان کیا ہے. بارکہ اب دور کی بات ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نغمہ بیگم کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور ان کی بیٹی کو بھی صحت اور تندرستی دے. اس کے بچوں کا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ پیدا کر دے تاکہ اس کے بچے مزید کامیاب ہوں, اپنی زندگی کامیابی سے گزار سکیں. ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے بندوبست کر دے. دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سعید خان نیازی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اور دوستو اگلی بات, نغمہ بیگم نے 60 سال فلم انڈسٹری کو اپنی خدمات دیں, جو کہ ایک بہت بڑے کریڈٹ کی بات ہے. تو دوستو اللہ تعالیٰ نغمہ بیگم کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سعید خان نیازی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک سعید خان نیازی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.